بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی رات، یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے اور آج رات سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے پھر سارا سال اس کا گھر رزق سے، مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کے رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف آج محرم الحرام کی پہلی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف بھی لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کی پہلی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، تو آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پہ نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفائی کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے سب بند تالے کھل جائیں گے۔
جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کے دیکھ لو، جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر خود جائے نماز پہ بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کی رات باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کرائے کا مکان میں رہتے ہو، آپ اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پہ تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ذلالت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج محرم الحرام کی رات قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے آج محرم الحرام کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے۔ میرا بس چلتا، میں بازو سے پکڑ کے آپ کو مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آج کی رات رب کریم کی اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपने 100 दानों की एक तस्बीह पे पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये मुहर्रमुल हराम की पहली रात का खास वजीफा है, इसलिए 100 दानों की तस्बीह पे आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निकल रहा हो, ये कुरानी आयत पढ़ते दौरान रब करीम से जो दिल में आता चला जाए मांग लेना, क्योंकि ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी जुबान से जो हाजत, जो मकसद आता जाएगा, आज की रात कबूलियत की रात है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पहले नंबर पर वजीफा पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो आयत करीमा का वजीफा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आयत करीमा का जिक्र किया तो रब करीम ने गायब से मदद फरमाई, जहां समंदर में कोई मददगार नहीं पहुंच सकता था, मछली के पेट से आजाद करवाया सिर्फ हुक्म इलाही की वजह से। अगर आप भी किसी काम में अटके हुए हैं, आप भी किसी ताकतवर दुश्मन के चुंगल में फंसे हुए हैं, आप भी किसी मसाइल कर्ज जैसी दलदल और बेहद परेशानियों का शिकार हैं, अगर आप भी इन तमाम मसाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ के देखें। ये आयत करीमा पढ़ते ही आपके मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें गायब से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दो बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़नी है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने की देर है। आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, ताकतवर दुश्मन भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। आज आयत करीमा पढ़ने की देर है, ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसी ऐसी मुसीबतें टल जाएंगी जो कभी टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आयत करीमा पढ़ते ही फौरी तौर पर तीसरा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर आपका वजीफा नामुकम्मल है, तीसरे नंबर पर आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब काबा का जाती नाम है और या मुहम्मद रब के महबूब का नाम है। और आज की रात रब और रब के प्यारे महबूब के दरमियान एक राज है, और जब रब और रब के प्यारे महबूब का नाम या मुहम्मद पढ़ा जाता है तो मुहर्रमुल हराम की पहली रात कबूलियत की हो जाती है। या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ने से बिगड़े काम समझ जाते हैं, बिन मांगे हाजात पूरी हो जाती हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, हर तरह की नजरे बद जादू जिन्नात से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती है। या अल्लाहु या मुहम्मद कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा, या अल्लाहु या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या मुहम्मद को आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है मेरे भाइयों, 21 टाइम आपने, यानी कि 21 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ते दौरान ही मेरा रब आपके हर काम में आसानी पैदा फरमाएंगे, आपकी हर मुश्किल परेशानी से निजात हो जाएगी। खुदारा आज की रात ये 3 काम बताए गए तरीके से कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज मैंने समझाई है, बताने में समझाने में वक्त जरूर लगा है, लेकिन वजीफा चंद मिनट के अंदर पढ़ लिया जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आयत करीमा और या अल्लाहु या मुहम्मद को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज मैंने आपको बता दी है। आज की रात ये 3 काम करके देखिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था, वाकई किसी ने सीने का राज हमारे हवाले किया था। जब आप ये सारे अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो तो आखिर में उतरे ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि आज गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा जाया ना हो जाए,
کیجئے سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کے ضد کر کے جو مانگو گے اللہ دے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔